ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ہم لوگ آج شروع کرتے ہیں سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 82 سے 89 تک دیکھیں گے. اس کا تلاوت، ترجمہ اور اس کے بارے میں اور مزید معلومات انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر دلوں میں جذب کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا. چلے تلاوت سے شروع کرتے ہیں. ہاں سورہ یونس آیت نمبر 82 to 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى لقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. بارک اللہ فی علمک و اخلاصک و عملک صالح عملک. جزاک اللہ خیر. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آیت نمبر 82 سورہ یونس. وَيُحِقُّ اللَّهُ اور سچا ثابت کر دکھاتا ہے اللہ الحق حق کو بکلماتہ ساتھ اپنے کلمات کے احکام کے ولو کرہ المجرمون اور اگرچہ ناپسند کرے مجرم. یہ جو آیت ہے نا وہ اسی آیت نمبر 81 کا ہی کنٹینیوشن ہے. ہاں
کہ جہاں دیکھیں یہ پڑھے تھے نا کہ جادوگروں نے جب اپنی چیزوں کو ڈالا تو اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اور آگے فرمائے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور یہ فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ اس کو ابھی نست و نابود کر دیں گا. بے شک اللہ شریروں یعنی یہ مفسدین یعنی کہ فساد کرنے والے شریروں کے کام کو سوارا نہیں کرتا، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کو ثابت کرتا اگرچہ مجرم برا ہی مانے. اور یہاں جو بات آئی ہے نا کلمات، تو کلمات سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے تو سب سے پہلے تو وہ دلائل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اتارے ہیں. کلمات سے کیا مراد ہے؟ پہلا میننگ کہ وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اتارے ہیں. اور اس کا دوسرا معنی یعنی اس سے دوسرا مراد جو لیا گیا ہے وہ معجزات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا کیے ہیں. جو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں تو کچھ کرامات بھی ان کے ذریعے کراتے ہیں نا، معجزات، سوری نوٹ کرامات، معجزات جو ہوتے ہیں، جیسے کہ ید بیضا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور وہ لاٹھی کا، اور اسی طرح تمام دوسرے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ مراد ہے سے کلمات سے مراد. اور اس کا تیسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو اس سے کلمات سے مراد یہ بھی مراد ہے، یعنی یہ تینوں معنی اسی میں آتے. تو یہاں تک جو ہے وہ 82 ہو گیا الحمدللہ. پھر 83 میں آیت نمبر 83 جو ہے وہاں سے دیکھتے ہیں ہم، کیونکہ یہ جو 82 تھا وہ پہلے کا ہی کنٹینیوشن تھا جو کل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، انہی آیت کا کنٹینیوشن تھا. پھر آگے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما تو نہ آمنا ایمان لائے لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر الا ذریت مگر چند نوجوان من قومہ اس کی قوم میں سے علی خوف خوف کی بنا پر من فرعون سے وملئہ اور اس کے سرداروں سے ان یفتنہم کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گا ان کو. وَإِنَّ اور بے شک فرعون لعالم البتہ بڑا سرکش تھا فی الارض زمین میں. وَإِنَّهُ اور بے شک لمن المسرفین یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. تو یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ قوم فرعون کے چند لڑکے یعنی جو ہے وہ ایمان لائے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان آیات یعنی کہ جو آیات اور آیات بینات اور جو مضبوط جو دلائل جو پیش کیے نا موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے تھے، تو وہ جب دلائل سامنے آئے تو قوم فرعون کے چند لڑکے جو تھے وہ ایمان لائے تھے. اور وہ بھی کون سے لڑکے؟ جو نوجوان تھے، یعنی نوجوان جو لڑکے تھے وہ ایمان لائے تھے. لیکن وہ کس طرح سے ایمان لائے تھے؟ ڈرتے ہوئے وہ ایمان لائے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، ان کے جو اس کے سردار ہے ان لوگوں کو معلوم ہوگا تو یہ لوگ جو ہے وہ ہمیں پھر سے کفر کی طرف لوٹا دیں گے. تو وہ یاد کیجئے کہ کس طرح سے وہ جو سورہ کہف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ اس میں بھی جو لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ کون سے تھے؟ نوجوان تھے نا، چند نوجوان تھے. 5 لوگوں کا ذکر آتا ہے اور پھر 6 کا بھی آتا ہے. تو وہ لوگ جو تھے وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ غار میں چھپ گئے تھے، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ کے پاس انہوں نے حق کی گواہی دی تھی ایمان کی. تو ان لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ ہمیں اپنے پھر سے آبائی دین کی طرف نہ پھیر دے، اس کے لیے وہ چھپ گئے تھے نا. تو اسی طرح یہاں بھی لوگ جو ایمان لائے تھے فرعون کے قوم کے جو چند لڑکے جو نوجوان تھے وہ ایمان لائے تھے. تو وہ مگر ڈرتے تھے کہ کہیں یہ جو ہے وہ فرعون ہم لوگوں کو پھر سے اپنی دین کی طرف یعنی کفر کی طرف نہ لوٹا دے جس میں وہ پہلے مبتلا تھے. اس لیے یہ فرعون اور یہ کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ وہ جو فرعون تھا وہ بہت جابر اور سرکش بادشاہ تھا. اور اس کے ظلم یعنی جب اس کو پتا چلا نا کہ دین کی جب دعوت دی گئی
تو جب اسے پتا چلا کہ ہاں یعنی لوگ اسے امپریس ہو رہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں یا کوشش کر رہے اس کی طرف راغب ہو رہے، تو اس نے اور بھی اس کا جو ظلم تھا وہ اور بھی بڑھا دیا تھا. تو اس کے لیے ان لوگوں کو یعنی ان لوگوں سے وہ یعنی خوف تھا اور کہ زیادتی کا وہ شکار نہ ہو جائے. تو اور اس سے یعنی ایک تو فرعون کے جو لوگ تھے چند لوگ، اور ان میں ذکر آتا ہے یعنی آگے کی بھی آیت میں یہ بات آئیں گے مگر یہاں یہ بتاتے کہ چند لوگ جو ایمان لائے تھے نا، تو ان میں کون کون تھے. تو دیکھیں وہ فرعون کا جو ایمان کے جو فرعون کی جو قوم کے چند جو نوجوانوں میں سے جو ایمان لانے والے تھے، تو ان میں سے وہ جو خزانچی تھا، اس کا جو خزانچی یعنی کہ فائنینشیل جو منسٹر تھا نا، تو وہ ایمان لایا تھا. پھر اسی طرح اور کون ایمان لایا تھا، اس کی جو بیوی تھی، فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، جو وہ تھی وہ ایمان لائی تھی، اور اس کے اوپر بھی کتنا وہ ظلم ستم کرتا تھا. اور پھر ان کی جو دعا تھی وہ بھی یاد کیجئے کہ وہ ظلم یعنی برداشت کرتی تھی کہ اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے تھے وہ حضرت آسیہ کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس جنت میں ایک گھر عطا فرمائے. اور اسی طرح جو ان کی ہیئر ڈریسر تھی یعنی حضرت آسیہ کی، تو وہ بھی ایمان لائی تھی. تو اس طرح سے چند جو نوجوان لوگ تھے وہ لوگ جو یعنی یہ لوگ بھی ان میں شامل ہے. اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے بھی نوجوان جو تھے وہ بھی ایمان لائے تھے. بنی اسرائیل کے علاوہ ہاں بنی اسرائیل کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی ایمان لائے تھے. تو یہاں یہی کا ذکر ہے. اور پھر بنی اسرائیل کے بارے میں اب یہ بھی آتا ہے کہ یہ بات یعنی بہت مشہور تھی کہ وہ سب کے سب یعنی بعض جو مفسر ہے وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو زیادہ مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی پر یعنی وہ جو یہ ہوا نا جادو کا جو بڑا ایک شو فرعون نے رکھا تھا، تمام جو جادوگروں کو بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر، پھر اس میں کامیابی کس سے ملی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ سب دیکھنے کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی پر بہت وہ خوش ہوئے اور وہ ایمان لائے تھے اور بہت خوش ہوئے. اور وہ اپنی کتاب یعنی پہلی کتاب جو تھی اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور نشانیوں اور بشارتوں کے بارے میں بھی جانتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون یعنی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں فرعون اور کی غلامی سے ان کو نجات ملنے والی ہے. تو وہ بہت خوش تھے اس ایمان لانے پر. اور فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اور بھی ان لوگوں کے اوپر جو ظلم ستم ہے وہ اور بھی زیادہ کیا. تو اس کے لیے دیکھیں ہم لوگ سورہ الاعراف میں یہ پڑھ چکے کہ جب یہ پتا چلا یعنی جب ان کے اوپر ظلم زیادہ ہوا بنی اسرائیل پر، جب فرعون کا بہت زیادہ ظلم ہوا تو وہ کیا کہتے تھے کہ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعده ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. تو کیا اس کا ترجمہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 129. وہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی تھی. آنے سے پہلے یعنی کہ غلامی میں ہی تھی نا جو بنی اسرائیل جو تھی وہ یعنی اس نے فرعون نے سب کو غلام بنا کے رکھا تھا تو ان کو تکلیف تو تھی ہی. اور تمہارے آنے کے بعد بھی یعنی کہ جب یہ ابھی آئے اور نبوت کا دعویٰ کیے موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر اس کا جو ظلم ستم تھا فرعون کا وہ بنی اسرائیل پر اور زیادہ شدید ہو گیا. تو یہاں اس کی وہ لوگ بات کر رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ان سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو الحمدللہ ہم لوگ آگے پہلے بھی پڑھ چکے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے باغات اور اس کے محلات کا جو مالک جو ہے وہ ان لوگوں کو بنایا بنی اسرائیل کو. تو یہاں اسی بات کا ذکر ہے. پھر آگے آیت نمبر 84 دیکھتے ہیں. من فرعون ملے 83 اور 83 کا بھی وہی ابھی جو تفسیر پڑھے نا وہ 83 کی بھی تھی. ہم بتائے جو وہ
من فرعونی، ہاں یہی ہوگا نا جی، آیت نمبر 83 ہو گیا. آیت نمبر 84 وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم، اگر ہو تم، آمنتم، ایمان لائے تم، باللہ، اللہ پر، فعلیہ، تو اسی پر، توکلون، تم سب بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اور اگر ہو تم مسلم، مسلمان، تو اسی پر تم بھروسہ کرو. تو یہاں جو ہے جب انہوں نے ایسا کہا کہ تمہارے اس سے پہلے بھی، یعنی ہم لوگوں پر، بنی اسرائیل نے جب کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر اذیت ہوتی رہی، ہم پر ظلم ہوتے رہے، اور تمہارے آنے پر بھی یعنی فرعون کا جو ظلم و ستم تھا اور زیادہ بڑھ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اور ان کو ہمت دی اور کیا کرنے کا حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توکل اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کی ترغیب دی. اپنے قوم کو کس بات کی ترغیب دی؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کی ترغیب دی. اور وہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، یا قومی، یعنی کہ یہ جو ترجمہ ہے، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم دل سے فرما بردار ہو، یعنی تم مسلمان ہو. یعنی کیا مسلمان کا کیا میننگ ہے؟ ٹوٹل سبمیشن، پوری فرما برداری، مکمل فرما برداری، یعنی تم دل سے فرما بردار ہو. کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کو بہت دھیان سے سنیے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، بھروسہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی کب کافی ہوتا ہے؟ کہ جب مومن بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا بھروسہ تو ہے تو اور مضبوط کر دے نا اللہ تعالیٰ پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کس پر بھروسہ ہے؟ کسی پر بھی نہیں ہم لوگ بھروسہ کر سکتے، نہ والدین پر، نہ شوہر پر، نہ اولاد پر. بس ہر ایک کو کس پر بھروسہ ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو ہمیں ہر تنگی سے نکالنے کے لیے کافی ہے. ہاں، اور اس کی کچھ دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے، وہ یہ اس کی دلیل جو ملتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہے، تو وہ ہے کہ سورہ الزمر آیت نمبر 36، الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے نا. ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے نا. تو ہم سب کے لیے جو ہے، اور کوئی کتنا بھی ہو، کتنا بھی قریبی ہو، کتنا بھی اپنے ساتھ یعنی کتنی بھی اس کو ہم لوگوں سے محبت ہو، مگر کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہر ایک کے لیے کون کافی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، ہم سب سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ضرور اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور فرمایا، اور پھر ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو یہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھیں گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گا. یعنی اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کریں گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عبادت اور توکل اکٹھا ہی ذکر کیا ہے. جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 123 میں آتا ہے فَعْبُدُوهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو. تو اور پھر اسی طرح ایک جگہ آتا ہے سورہ ملک میں قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَیْهِ تَوَکَّلْنَا، کہ کہہ دیجئے کہ وہ جو اللہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو بھروسہ اور جو توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط کر دے. تو جتنا جس کا توکل ہوگا اللہ پر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آسانیاں کریں گے اور اتنی ہی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آئیں گی. کوئی بھی چیز، یعنی ہر چیز کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. تو پھر یعنی آگے ہے کہ پھر اسی طرح یعنی بنی اسرائیل نے جب حضرت اچھا یہ توکل کے بارے میں پہلے، یعنی توکل کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد کرے گا. یعنی کتنے بھی وسائل ہو
اور کتنی بھی مشکل ہو تو مگر یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں صرف وہ کوشش سے ہی ہم باہر نہیں نکل سکتے کسی بھی مشکل سے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہمیں اس مشکل سے نکالنے والا ہے۔ تو اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے، اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے کہ ہاں ابھی تو یہ مصیبت آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہم کو باہر نکالیں گا۔ اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی مانگنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح سے دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا نا اپنی قوم کو کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرو، تو اس کے بعد پھر جو ان کا جو ریئیکشن تھا وہ کیا تھا بنی اسرائیل کا، کہ انہوں نے فوراً سے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کیا ہے وہ دعا؟ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، فقالو دعا مانگے، فقالو علی اللہ توکلنا، تو فقالو تو انہوں نے کہا علی اللہ، اللہ پر توکلنا، توکل کیا ہم نے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ بنا ہم کو فتنة فتنہ للقوم الظالمین، ظالموں کے لیے ہمارے لیے فتنہ نہ بنا۔ اچھا یہ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 83 اور 84 میں جو مسلمان جو کامیاب ہوتے نا، تو ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، مسلمان کو کامیاب ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ 2-3 پوائنٹس ہے، وہ تھوڑا آپ لوگ دھیان سے سنیے کہ آیت نمبر جو 83 اور 84 سے ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ایمان لا کر اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ہاں، جس طرح سے دیکھیں یہاں جو بنی اسرائیل ہے وہ ایمان لائے، اور پھر اسی طرح سے جو فرعون کے کچھ لوگ تھے جس کے بارے میں جو حضرت آسیہ کے بارے میں ان کی جو بیوی تھی اس کے بارے میں بھی، تو وہ صرف ایمان لا کر ایسا نہیں کہ ہاں ابھی ظلم زیادہ بڑھ گیا فرعون کا تو وہ جلدی سے ٹرن ہوئی یا اب کفر کی طرف لوٹ آئی، نہیں، بلکہ کیا ہے، ایمان لا کر پھر اس پر ثابت قدم رہنا ہے، سب سے نمبر 1۔ پھر دوسری بات، ساری کوشش کر کے پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بس توکل کر کے یعنی اللہ تعالیٰ پر بیٹھ جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ابھی ہم کو کھانا کھلائیں گا یا ڈائریکٹ آسمان سے کچھ آئیں گا، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے، یعنی کوئی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے جو بھی ہم لوگ چاہتے ہیں اس کے لیے تو کوشش بھی کرنا چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلے کیا، ایمان لا کر اس پر ثابت قدم رکھنا ہے، دوسری بات جو ہے وہ ساری کوشش کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اور پھر نمبر 3 وسائل اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، یعنی پہلے اسباب اختیار کرنا ہے، یعنی جو کوشش ہے جو اسباب ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسباب یعنی اسباب تو اختیار نہیں کیے اور بس دعا مانگ رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس دعا مانگ رہے ہیں اور کچھ کوشش نہیں کر رہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو تھرڈ پوائنٹ کیا ہے، وسائل و اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، صرف وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، صرف وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اپنی کوشش کو ہی اور یہ بھی کیا، اور نہ اپنی طرف سے کوشش کیے بغیر صرف دعا کرنا چاہیے، یعنی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوشش تو کیے نہیں اور بس صرف دعا کرے۔ تو یہ 4 جو باتیں ہیں بلکہ 3 باتیں ہیں، تو وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ پر مضبوط ایمان، ثابت قدم، اور پھر ساری کوشش کرنے پر اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل، اور تیسری بات وسائل اور اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 آیت سے جو ہے وہ ہمیں یہ بات پتہ چلی، اور پھر جو بعد میں جو یہ دعا کے بارے میں آیا نا کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کی اطاعت کی، یعنی جو حکم دیا نا کہ توکل کا، اس کے بعد میں پھر انہوں نے کیا عرض کیا، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، یعنی ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی انہیں ہمارے خلاف کامیابی نہ دے، اور انہیں ہم پر مسلط نہ فرما کہ وہ اس گمان میں مبتلا ہو جائے کہ وہ اس لیے ہم پر مسلط ہوئے کہ وہ حق پر ہے اور ہم باطل پر ہے۔
اور اسی طرح وہ دوسرے لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا نہ کرے. تو یہاں جو فتنہ لفظ جو آیا نا اس کے دو معنی ہے, تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہاں جو آیا نا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین, اے ہمارے رب ہمیں فتنہ نہ بنا ظالم لوگوں کے لیے. تو یہاں فتنے کے دو معنی ہے. ایک تو فتنے سے مراد کے یعنی آزمائش, ایک تو فتنے سے مراد سب سے پہلے تو ایک تو فتنے سے مراد ہے عذاب, یعنی ہم فتنے سے کیا مراد ہے, عذاب, یعنی کہ ظالموں کو یعنی ظالم کون, یہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے, ظالموں کو ہم پر قابو نہ دے کہ وہ اپنے عذاب میں یعنی وہ ہمیں عذاب یعنی وہ ہم پر عذاب یعنی ہمیں عذاب میں مبتلا کرے اور ہم پر ظلم و ستم کرے. تو یہاں یعنی یہ جو فتنہ ہے اس کا مطلب کیا ہے, عذاب, یعنی ہمیں ان کے ذریعے عذاب نہ دے کہ وہ ہم پر ظلم کرے. یہ جو فرعون ہے یا جو بھی ظالم ہے, جو بھی سردار ہے, تو وہ ہم پر ظلم کرے. تو وہ یہ لوگ جو ہے وہ بنی اسرائیل یہ دعا مانگ رہے ہیں فرعون کو. جب اور ایسا ہی ہوا نا کہ جب فرعون کو پتا چلا نا کہ جب بھی یعنی فرعون کو پتا چلتا تھا کہ کوئی اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے تو وہ اسے سزا دیتا تھا. جیسے کہ پیچھے ہم نے بتایا نا کہ فرعون کی بیوی کے بارے میں بھی جب معلوم ہوا کہ فرعون کی بیوی نے جب ایمان لائی تو اس کو بھی سخت سزا دی اور پھر اس کے اوپر بھی ظلم کرنے لگا. تو یہاں یہی مراد ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایمان لانے کے بعد عذاب اور ایمان لانے کے بعد جو سختی ہوتی ہے, تو یہ صرف بنی اسرائیل یا اس وقت کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا, بلکہ اس کے بعد بھی دیکھیں آپ یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تو کتنی آزمائش آئی, کتنی ان کے اوپر عذاب آئے, کتنی اذیتیں دی گئی ہے نا انہیں, کہ وہ اپنے ہی ان کے جو خود کے خاندان کے جو لوگ تھے وہی کتنے ان کے خلاف ہو گیا اور کتنا ظلم ستم کیا. تو یہ ہر دور میں ہوتا رہے اور آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ مومنوں پر جو ہر جگہ سے ظلم ہو رہا ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کس طرح سے جو اب چائنا لیجئے, چائنا میں جس طرح سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, چائنا انڈیا میں لیجئے کہ انڈیا میں بھی ہر جگہ الگ الگ ٹائپ کا ظلم ہو رہا ہے, کوئی کس طرح سے کرتا ہے کوئی کس طرح سے, مگر ہر جگہ برما میں لیجئے. تو ایسا جو بھی جب ایمان لاتا ہے نا تو ایمان لا کے ایسے ہی نہیں کوئی جنت میں چلا جائے گا, بلکہ ان کو لوگوں کے ظلم کا شکار ہونا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی پھر ان کی حفاظت بھی کرنے والا ہے دنیا میں بھی, یعنی تمام ایمان لانے والوں کی اللہ سب کی حفاظت فرما. اور اس کا تو یہ پہلا میننگ تھا, امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. کیا ہے اس کا پہلا میننگ, فتنے کا عذاب, یعنی ان کے ذریعے ہم کو عذاب میں مبتلا نہ کر. اور اس کا دوسرا جو میننگ ہے نا کہ آزمائش نہ بنے, یعنی آزمائش نہیں بنے. اس کا جو فتنے کا دوسرا مطلب ہے کہ آزمائش, یعنی کس طرح سے آزمائش, یعنی کافروں کے کفر اور سرکشی کا سبب نہ بنے ہم. وہ کس طرح سے, یعنی فرعون جب ان پہ فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے تو وہ یعنی ان کے اوپر عذاب, ان کو اذیت دیتے تھے اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم حق پر ہے, نہیں وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے نا, کون لوگ, یہ جو بنی اسرائیل, اگر وہ حق پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرنے دیتا تھا ہم کو, اور جو ہم اس طرح سے ان پر ظلم نہیں کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ناکام ہو رہے ہیں, یہ ہمارے ہاتھوں سے پیٹ رہے, تو اس کا مطلب کہ ہم حق پر ہے اور یہ لوگ جو ہے وہ ناحق ہے. تو اس طرح سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ فتنہ, یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے فتنہ بن گئے تھے. کن لوگوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے فتنہ بن گئے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ یعنی اتنا ہمارے ظلم کا شکار ہے, تو اس کا مطلب کہ ہم حق پر ہے. یعنی فرعون اور اس کے سردار جو اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہے اور جو بنی اسرائیل ہے جو پٹ رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ باطل ہے. اور وہ اسی وجہ سے وہ یعنی خود بھی سرکشی میں اور بڑھتے گئے, کہ وہ یہی سمجھ کر کہ وہ سرکشی میں اور بڑھ گئے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایمان لانے والے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ فتنے کا سبب بنے. آگے پھر ہم لوگ بڑھتے ہیں آیت نمبر 80, آیت نمبر 80
اور پھر آگے یہی کہ وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور پھر انہوں نے دعا مانگی کہ ہمیں اپنی رحمت سے جو ہے وہ کافروں سے نجات عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کے لیے کافی ہو گیا اور انہیں نجات عطا کی ہے نا، ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ نجات عطا کی. اس کا ذکر ہم لوگ دوسری بھی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرعون اور اس سے نجات دی، کس طرح سے ان لوگ جو فرعون اور اس کا پورا جو تھا وہ کس طرح سے سمندر میں غرق ہوا. اور مگر یہ جو ہے وہ بات میں آئیں گی کہ کس طرح سے اس سے پہلے جو ہوا وہ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں آیت نمبر 87. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے اِلیٰ موسیٰ، طرف موسیٰ کے، وَأَخِیہِ، اور اس کے بھائی کے، أَن تَبَوَّأَ، کہ تم ٹھکانہ بناؤ، تم جگہ تیار کرو، لِقَوْمِکُمَا، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْر، مصر میں، بیوتن، کچھ گھروں کو، وَجْعَلُوا، اور بنا لو، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، مرکز قبلہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دو مومنوں کو. تو یہ تھوڑی یعنی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا یعنی اس میں بہت سی باتیں، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بتائی ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اور ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی اور ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں، یعنی اسی کے وقت کی جب وہ ایمان لائے نا تبھی کی یہ بات ہو رہی ہے، ابھی نجات نہیں ملی ہے، اسی وقت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ اور تم اپنے گھروں کو قبلہ رو بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کے لیے نماز قائم کرو اور مومنوں کے لیے خوشخبری دیجیے. تو یہ جو ہے یعنی یہ جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم اپنے قوم کو عبادت پر لگاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ تم مصر میں جو ہے گھروں میں سے کچھ گھر کو جو ہے وہ قبلہ بناؤ. اور یہ وحی کب کی؟ یعنی جب مقابلے کے بعد، وہ جو مقابلہ ہوا تھا نا اس کا جادو کا جو مقابلہ ہوا تھا، تو مقابلے کے بعد کی بات ہے کہ جب واضح ہو گیا کہ فرعون ماننے والا نہیں ہے، یعنی اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ فرعون کا خاتمہ کیا جائے، فرعون کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے. اور اس کے لیے پھر طریقہ کیا اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے قوم کو عبادت پر لگاؤ. سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ یعنی جب وہ ارادہ کیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون کا خاتمہ کیا جائے اس کی قوم کا، تو پہلا اسٹیپ جو تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا وحی کی کہ تم اپنے قوم کو عبادت کے لیے لگاؤ اور گھروں کے اندر ہی ٹھہرو، یعنی گھروں کے اندر ہی ٹھہرو اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. یہ قبلہ جو بنا ہوا ہے نا تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی نماز با جماعت کا اہتمام کرو، یعنی سب مل کر عبادت کرو، نماز با جماعت کا اہتمام کرو. اور مومنوں کے لیے پھر اور کیا خوشخبری دی کہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. اور یعنی اس کے اپنے گھروں کو قبلہ بنانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ فرعون کو جب پتا چلا نا کہ لوگ ایمان لا رہے تو اس نے کیا کیا، فرعون نے عبادت کے سارے جو پلیسز تھے، وہ جو ان کے جو کلیسے تھے، تو وہ سارے جو ہے وہ اس کو توڑ دیا اور اس کو یعنی اس کو بند کر دیا، توڑ دیا. اور تاکہ یہ جو لوگ تھے نا یعنی کہ ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک جگہ جمع نہ ہو، دین کے نام پر ایک جگہ جمع نہ ہو. تو آج بھی دیکھیں مسلمانوں کو، یعنی اور وہ کیوں ایسا کرتا تھا؟ تاکہ ان کی یعنی طاقت کو توڑنے کے لیے، یعنی بنی اسرائیل ایک جگہ اگر ملیں گے، جمع ہوں گے تو ان کو طاقت ملیں گی نا.
ایک جگہ جب اکٹھے ہوتے ہیں نماز کے لیے بولو کوئی بھی دین کے کام کے لیے تو اس میں طاقت ہوتی ہے نا, تو ان کو طاقت یعنی بنی اسرائیل کی طاقت کو توڑنے کے لیے دشمن کی یہ چال ہے. اور آج بھی دیکھیے ہم لوگ آج بھی دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو یعنی کس وجہ سے بھی جو بھی وجہ ہوں گی مگر مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک جگہ جو جمع ہونے کے لیے یعنی نماز کے لیے خاص کر کے بہت جگہ پر ابھی بھی روکا جا رہا ہے. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ گھروں میں ہی عبادت کرو, یعنی گھروں کو ہی عبادت گاہ بناؤ. تو یہاں تک اس میں یعنی ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ یعنی حالات جو بھی ہو, حالات بدلتے رہتے ہیں, تو بدلتے حالات میں بھی کیا کرنا چاہیے انسان کو جو ہے وہ عبادت کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے, اور بہانے نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہاں ابھی تو مسجد میں نہیں جا سکتے تو ہم لوگ کیسے نماز پڑھیں گے. پھر بھی یعنی گھر میں بھی اگر 2-4 لوگ ہیں, جیسے اگر مسجد میں جانے کی مشکل ہے تو گھر میں ہی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں. اور پھر یہاں جو لفظ آیا نا قبلہ, تو قبلہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ سامنے کی چیز, یعنی کہ قبلہ جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے عبادت کے لیے. سامنے کی چیز لفظی معنی کیا ہے؟ سامنے کی چیز, اور اصطلاحی معنی یعنی قبلہ جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے عبادت کے لیے. جیسا ہم لوگوں مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ حرم شریف, تو یہ مراد ہے. اور نماز قائم کرو, یہاں جو بات آئی ہے نا کہ نماز قائم کرو, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یہاں بھی اور جہاں بھی ہم لوگ نماز کا ذکر سنتے ہیں نا تو کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ نماز پڑھو, بلکہ کیا آتا ہے؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نمازوں کو قائم کرو. یعنی ایسا نہیں کہ کبھی پڑھو کبھی چھوڑ دو یا جب دل چاہے تب پڑھو, بلکہ ہمیشگی کے ساتھ پڑھو اور بہت اچھی طرح سے اس کو قائم کرو, نماز کو جو ہے وہ قائم کرو. تو اور اس کا ایک معنی جو ہے وہ قائم کرنے کے یہ بھی ہے کہ جماعت سے پڑھنے کی بات یہاں کی گئی ہے, اور خاص کر کے مردوں کے لیے کیا ہے, اس کی بہت فضیلت ہے نا, نماز با جماعت کی بہت فضیلت ہے. نماز با جماعت کی فضیلت کسے پتہ ہے؟ بتائیں گا کوئی جلدی سے, کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں نماز با جماعت کی کیا فضیلت ہے, یعنی یہ مردوں کے لیے کہ اکیلی, جو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلی نماز کے مقابلے میں با جماعت نماز پڑھنا جو ہے وہ 27 درجے افضل ہے. یاد رہے گا, 27 درجے جو ہے وہ افضل ہے. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو نہیں پڑھتا ہے نا نماز با جماعت نہیں ادا کرتا ہے, جو بھی اپنے بھائیوں میں سے, اپنے بیٹوں میں سے, اپنے شوہر یا اپنے والدین, جو بھی ہے, جو بھی اپنے جو گھروں کے جو مرد ہے, اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو شوق دلانا چاہیے. ہاں, کیونکہ ایک تو ہمیں کیا پتا چلا اس کی فضیلت نماز با جماعت پڑھنے کی, کہ جو اکیلی جو گھر میں پڑھی جاتی ہے نا اس سے 27 ٹائم زیادہ افضل ہے. اور پھر اسی طرح نماز با جماعت ادا نہ کرنے والے کے بارے میں وعید بھی ہے کہ وہ جو نماز با جماعت ادا کرنا جو ہے وہ سب کے لیے واجب ہے. اس کی اچھا یہ 2-3 پوائنٹ ہے بس آپ لوگ یاد رکھیں. ایک تو پہلے کیا پتا چلا 27 ٹائم یہ زیادہ یعنی افضل ہے, اوکے, درجہ زیادہ ہے, اوکے. اور دوسرا اس کا یہ کیا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا جو ہے نا مردوں کے لیے وہ سب کے لیے واجب ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک نابینا یعنی بلائنڈ, ایک نابینا آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لائے. یہ کہہ کر اس نے نماز گھر پر پڑھنے کی رخصت چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی, لیکن جب وہ واپس ہوا تو اسے پھر بلایا اور پوچھا کیا تو اذان سنتا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھا کر. یہ مسلم کی حدیث ہے. کیا سمجھ میں آیا یہ حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھے بلائنڈ آدمی کو بھی, جو شخص کو بھی گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. تو آج کس سبب کہ ہم لوگوں کے جو مرد ہے وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں, کسی کو گنجائش ملتی ہے کہ وہ نماز مسجد میں جا کر نہیں پڑھے؟ تو جو بھی ہمارے گھروں میں سے جو بھی اپنے بیٹے, بھائی, ہسبینڈ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو عورت کا یہ ہم تو سمجھتے عورت کے ہی ہاتھ میں ہے یہ
پورا 100% یہ پورا عورت کے ہی ہاتھ میں ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالے اپنے شوہر کے دل میں، اپنے بیٹے کے دل میں، اپنے بھائی کے دل میں، اور کس طرح اس کا شوق دلائے. اور پہلے تو بہت رو رو کر دعا کیجئے اس کے لیے، اور اس کے بعد میں کچھ اپنے منہ سے نرمی سے پیار سے کہیے. ایسا نہیں کہ جھگڑا کرنا ہے، اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، آپ دعا کرتے رہیے، مگر ان کو بتانا اور شوق دلانا ہے پیار پیار سے. ہاں، تو انشاءاللہ آج کے بعد اپنے جو ہم لوگ اس مجلس میں جو یہ بات سن رہے ہیں، تو اپنی ایک کوشش ضرور یہ رہیں گی کہ اپنے گھر کے مردوں کو جو ہے وہ مسجد میں، اگر گھر پر نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق دلائیں گے. آہستہ آہستہ کوئی بھی چیز میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جلد بازی نہیں کرنا. پھر دوسری جو بات آئی ہے، یعنی اس کا جو نقصان ہے یا جو اس کے بارے میں وعید ہے، وہ یہ کہ جو نماز فجر اور عشاء کو باجماعت عشاء کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا، وہ نفاق کی علامت ہے. یعنی وہ نفاق کی علامت ہے. جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت میں شامل نہیں ہوتے، وہ نفاق کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تمام بھائیوں کو، بیٹوں کو، داماد کو، اور اپنے شوہر کو، اور تمام مسلمان مردوں کو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام نمازیں باجماعت جب تک پاسبل ہے، مل سکتی ہے، تو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح جو باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے گھر کو جلانے کا میں نے ارادہ کیا ہو. تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے ان حدیث میں. یہ 3-4 باتیں ہیں باجماعت نماز کے. اس سے آپ لوگ ضرور اسے یاد رکھیے، اور آہستہ آہستہ اور پیار پیار سے سمجھانے کی کوشش کیجیے اپنے گھر کے مردوں کو. چلے آگے دیکھتے ہیں. جو یہ سب کریں ان کے لیے پھر کیا ہے؟ خوشخبری ہے. ایسا یعنی جو کرے گا، جو باجماعت نماز پڑھے گا اور جو نماز مل کر جو نماز پڑھے گا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیے ہے کہ اسی لیے یعنی ہم لوگ ابھی جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں، کوئی جگہ پر ابھی بھی کرفیو وغیرہ چل رہا ہے، یا یہ کورونا وائرس کی وجہ سے، تو اس میں بھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے، چاہے تو اگر مسجد نہیں جا سکے کرفیو کی وجہ سے یا کچھ حالات کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو گھر میں ضرور نماز پڑھنا ہے. اگر 2 مرد ہے تو گھر میں بھی جماعت ہو سکتی ہے، 2 مرد اور عورتیں کتنی بھی ہو، مگر مرد کم سے کم 2 چاہیے، تو گھر میں بھی نماز باجماعت ادا کی جا سکتی ہے. تو یہ سب یہ بات ہم لوگوں کو پتہ چلی یہاں تک. ہاں، اور پھر عام حالات میں بھی کیا ہے کہ نفل نماز گھروں میں پڑھنے کا ہے نا، کہ اور یہاں جو بات آئی نا کہ اپنے گھروں کو یہ نماز قائم کرنے کی جگہ بناؤ یا قبلہ بناؤ، تو اس سے ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں بھی نماز پڑھنا چاہیے. یعنی جو مردوں کو، عورتیں تو گھر میں ہی پڑھتی ہے الحمدللہ، مردوں کو بھی جو نفل نمازیں ہوتی ہے تو اس کا حکم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے سنت نماز پڑھ کے جاتے تھے. تو جو نفل نمازیں ہے وہ گھروں میں پڑھنا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی شوق آئے. یعنی بیٹے اگر چھوٹے، تو کیونکہ بیٹیاں تو ماؤں کے ساتھ پڑھتی ہے، تو بیٹوں کو بھی شوق ہے کہ وہ نماز پڑھے. تو اس کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر جو ہے اس سے ہم لوگوں کو کیا سبق کیا ملتا ہے کہ اپنے یعنی ہمیں خود بھی عبادت کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا شوق دلانا ہے. کیونکہ پھر وہ یاد کیجئے قُوا انفسکم واہلکم نارا، یعنی خود بھی بچنا ہے آگ سے، اور صرف خود ہی بچتے نہیں رہنا ہے کہ خود تو نماز پڑھے اور اپنے گھر والے جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں نماز کے وقت، ان کو اٹھانا ہے، پیار پیار سے اٹھانا ہے، وہ دعائیں بھی کرنا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی علم دیا ہے وہ ہمیں اگر آگے کرنا ہے، یعنی کہ خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی، اور عبادت کرو تو اکٹھا یعنی ساتھ میں جو مل کر عبادت کرتے اس کی بھی یہاں سے ہم لوگ وہ بات پتہ چلی. اور پھر اسی طرح یہ سب کرنے سے گھر میں دین کی روح پیدا ہوتی ہے. یعنی سب مل کر بیٹھ کر ایک جگہ، جیسے ہم لوگ ابھی بھی ہم لوگ بیٹھ کر کوئی تعلیم کی کتاب، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو سنانا ہے، گھر والوں کو بتانا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ہم لوگ کتنی یہ پڑھ چکے ہیں نا یہ حدیث وغیرہ، کہ جہاں لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر رحمت
آتی ہے اور ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور پھر ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں جہاں کہیں بھی لوگوں کا کٹ دیکھتے کہ وہ جمع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے تو وہ ان کو گھیر لیتے ہیں یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے. بہت بڑی حدیث ہے. بس بتانے کا مقصد یہی ہے دونوں بھی حدیث کے مفہوم آپ لوگ یاد کیجئے. بہت بار یہ آپ لوگوں نے سنے کہ بتانے کا مقصد یہ کہ یعنی اپنے گھروں میں بھی ہم لوگوں مل کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کرنا چاہے مگر اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ گھر میں سب مل کر قرآن خوانی کرے یا گھر میں مل کر سب گھر میں یہاں بات آئی ہے مل کر عبادت کرنے کی تو آیت کریمہ پڑھے یا کوئی بھی فاتحہ یا کوئی بھی جو رہتے نا بدعت تو وہ کوئی کام کرے. وہ سارے اس سے مراد نہیں ہے مگر علم کی باتیں جیسے سیکھنا سکھانا یا قرآن پڑھنا پڑھانا یہ سب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے مل کر بیٹھ کر. یا ایسے بھی ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی شوہر بیٹھے شوہر بچے سب ہے تو ہم لوگ دوسری دنیا کی بات کرنے سے اچھا کچھ نیکی کی کچھ خیر کی کچھ دین کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرے آخرت کے بارے میں بات کرے تاکہ اس سے جو ہے وہ خود کا بھی ایمان مضبوط ہو اور اپنے گھر والوں کا بھی ایمان مضبوط ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوکے تو ان لوگوں پر فرشتوں کا یعنی نزول ہوتا ہے. اور چلے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 88. 10 منٹ باقی ہے انشاءاللہ ہو جائیں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو نے آتیتا دیا تو نے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینت کا سامان و اموالا اور مال فی الحیات دنیا کی زندگی میں. ربنا اے ہمارے رب لیدلوا تاکہ وہ بھٹکائے عن سبیلک تیرے راستے سے. ربنا مس اے ہمارے رب مٹا دے علی اموالہم ان کے اموالوں کو وشدد اور سخت کر دے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کو فلا یؤمنو تو وہ ایمان نہ لائے حتی یہاں تک کہ یرؤ وہ دیکھ لے عذاب العلیم عذاب دردناک. اب یہاں جو ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے آیت نمبر 88 کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے یہاں بد دعا کی اس کا ذکر ہے. اور یہ کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے جو بد دعا کی اس کا ذکر ہے جو انہوں نے اس وقت کس وقت کی تھی بد دعا کہ جب انہوں نے اس وقت کی تھی کہ جب انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا. کس نے؟ فرعون اور اس کے سرداروں نے جب حق قبول کرنے سے انکار کیا اور سرکشی میں اور دشمنی میں اور بغاوت میں اور ظلم میں وہ بہت اور آگے بڑھتے گئے. اور ایسا نہیں کہ بس تھوڑے ہی ٹائم تک یعنی وہ دعوت دیتے رہے اور فوراً سے بد دعا کی ایسا نہیں ہے بلکہ بہت ٹائم تک بلکہ ان کو دین کی طرف بلاتے رہے دعوت دیتے رہے مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے وہ فرعون اور اس کی جو قوم ہے اس کے جو سردار ہے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کی سرکشی میں ان کی دشمنی میں بغاوت میں ظلم میں اور اضافہ ہوتے جا رہا تھا. تب پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینتا یعنی کہ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو زینت دی ہے دنیا کے ساز و سامان. زینت یعنی دنیا کے ساز و سامان دیا ہے اور اموال اور بہت سا مال و زر دے رکھا ہے فی الحیات دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک تاکہ وہ گمراہ کرے تیرے راستے سے یعنی دنیا کی زندگی میں ہمارے پروردگار تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر دے. تو اس کے بارے میں آتا ہے یعنی جو اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی اس میں جو بات آئی ہے نا کہ
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ان کو زینت دیا ہے اور مال و دولت دیا ہے تو نے، تو اس کی وجہ سے تو یہ یعنی یہ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے پاس مال و دولت آتا ہے اور ان کو عیش و عشرت نصیب ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی تو ان لوگوں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت دے رہا ہے، اور اس کے لیے وہ اور سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا نت مس تمس تو میم اور سین، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو لفظی معنی ہے کہ رگڑ رگڑ کر اس طرح سے مٹانا کہ کچھ آثار جو ہے وہ باقی رہ جائے، یعنی ان کے مالوں کو برباد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ بدعا کی فرعون اور اس کے یعنی اتنی مال و دولت دے کے رکھے تھے نا، اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ ان کے مال و دولت کو مٹا دے، نتمس جو ہے نا، تو یعنی ان کے مال کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس بدعا کے بعد ان کے جو مال تھے نا وہ پتھر کی صورت میں تبدیل ہو گئے، اور پھر ان کے دلوں کو، اور پھر کیا بدعا کی یعنی صرف ان کے مال و دولت کو برباد کر دے نہیں بلکہ اور کیا بدعا کی کہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی کہ انہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لائے جب تک کہ وہ عذاب کو نہیں دیکھے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو کیوں یعنی ایسی اتنی یہ بدعا کیوں کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہر طرح سے یعنی کیونکہ انہوں نے پہلے تو ہر طرح سے اپنی جو قوم تھی ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، پھر آخر میں جو لاسٹ جو آپشن تھا نا تو تب پھر بدعا کی، ایسا نہیں کہ فوراً سے وہ انہوں نے بدعا کی بلکہ ان کو پوری کوشش کی ان کو راہ راست پر لانے کی، پھر بھی وہ نہیں مانے تو اس کے بعد میں بدعا کی۔ اور ایک وجہ یہ بھی آتا ہے کیونکہ وہ شرک اور کفر میں آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے اور ظلم اور زیادتی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور خود بھی یعنی گمراہ ہو رہے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ ہونے کا ذریعہ بن رہے تھے، یعنی ان کی وجہ سے دوسرے جو لوگ تھے جو آنے والی جو ان کی نسلیں تھی وہ بھی برباد ہو رہی تھی اور وہ بھی راہ راستے یعنی وہ نہیں آ سکتے تھے اس کے لیے۔ اور یہاں جو بات آئی نا لیُدِلُّ تاکہ وہ گمراہ کر دے، تو اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کر دے، ایک کیا معنی ہے لیُدِلُّ کی تفسیر میں دو معنی آئے ہیں کہ ایک تو وہ لوگوں کو تیرے راہ سے گمراہ کر دے یعنی یہ مال و دولت کی وجہ سے وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کر دے، اور اس کا دوسرا معنی ہے تاکہ اس مال و دولت کے ذریعے وہ خود گمراہ ہو جائے، تو اس کے لیے انہوں نے کیا بدعا دی کہ یہ مال و دولت ہی ختم کر دے کہ جس کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں کیوں ایسا کہا گیا کہ وہ ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ عذاب دیکھ لے، کیونکہ انہوں نے یعنی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اتنی بار ان کو دعوت دیتے رہے مگر وہ مانے نہیں، اور ہر بار جب بھی ان کے اوپر کوئی بلا آتی تھی تو وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے نا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے اور جب یہ بلا ٹل جائیں گی تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر جب بھی وہ بلا ٹلتی تھی تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو یہ دیکھ چکے تھے۔ اور اسی طرح سے جو ہے نا کہ اسی طرح سے ملتی جلتی یہ جو بدعا جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کی تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی بدعا کی تھی نا، اور جس کا ذکر سورہ نوح بس یہاں تک ہم لوگ کر کے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، آگے کی آیت جو ایک ہے وہ بعد میں لیں گے، ابھی اتنا ٹائم ہو گیا 89 جو آیت ہے بعد میں لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے آیت نمبر 26 اور 27 میں کہ جب نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تک تبلیغ کی، پوری اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی، دعوت دینے کی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لانے کی، لوگوں کے ہدایت کی پوری کوشش کی، اس کے بعد میں پھر کیا دعا کی تھی، بدعا دی تھی انہیں کہ رب لا تذر علی الارض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوک عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اے میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے، بے شک اگر تو ان کو رہنے دیں گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے بھی اسی لیے دعا کی تھی
کہ یہ اگر زندہ رہیں گے تو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو بدعا کی تھی نا وہ اسی لیے تاکہ یہ دوسروں کو بھی گمراہ نہ کرے, دوسروں کو بھی راہ راستے نہ پھیر دے, تو اسی لیے بدعا کی تھی کہ ان کو آئندہ اولاد بھی, یعنی ان کے آئندہ اولاد بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوں گی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی اس بدعا کو, جس پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے, یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بدعا کی تھی نا تو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے بھی آمین کہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس دعا کو قبول کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قد اجیبت دعوتکما, کہ یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی, یعنی تمہاری اس دعا کو ہم نے قبول کر لیا کہ آل فرعون کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, فاستقیما, تو تم دونوں ثابت قدم رہو, یعنی جس طرح میں نے تمہاری دعا قبول کیا تم نے میرے حکم پر ثابت قدم رہنا ہے اور میری اطاعت کرتے رہنا ہے اور اس دین پر ثابت قدم رہنا ہے. تو بس یہاں تک آج ہم لوگ رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ آیات سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم اللہم فقہنا فی الدین. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا غیرک. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا کویشچن ہے تو پھر منڈے کو پھر پوچھئے انشاءاللہ ان آیات کے بارے میں.